انجام دشمنان محمد۔ آج شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ راولپنڈی دوسرا جملہ اسی صورت کا اور لکھیں، الگ حاشیہ ہے۔ دو چیزیں میں اللہ آپ کو دے رہا ہوں، کوثر اور دشمنوں کی ذلت۔ دو آپ نے مجھے دینی ہیں، فصل لربک ایک، ونہر دو۔ اب ساتھی ذرا سر اٹھائیے، آپ کو میں واقعہ سناؤں۔ حضرت شیخ القرآن راولپنڈی والوں کا انداز تو میں نے آپ کو عرض کر دیا۔ حضرت شیخ راولپنڈی والے رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، 3 آیات ہیں اور 3 اللہ نے باتیں بیان فرمائیں۔ انا اعطیناک الکوثر مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فصل لربک وانحر پروگرام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور نمبر 3 انجام دشمنان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر گلیرا رنگ و بوئے دیگر است، ہر گدائے راہ ندائے دیگر است۔ ہر پھول کی خوشبو بھی الگ ہوتی ہے، ہر فقیر کی صدا بھی الگ ہوتی ہے۔ شیخ پنجپیر رحمت اللہ علیہ ان کا انداز ذرا الگ تھا۔ فرماتے ہیں 2 چیزیں میں آپ کو دے رہا ہوں، کوثر دے رہا ہوں، دشمنوں کی ذلت دے رہا ہوں۔ میرے محبوب 2 چیزیں آپ نے مجھے دینی ہیں، فصل لربک اور وانحر۔ اب میری طرف آپ دیکھیں گے تو میں واقعہ سناؤں گا، ایسے تو نہیں سناتا۔ جب آپ کا ذوق نہ ہو میں کیا واقعہ سناؤں۔ انشاءاللہ اس دفعہ بھی پروگرام ہے ہمارا قربانی والی عید کی چھٹیوں میں 15 دن دورہ تفسیر پھر شروع کرنے کا کراچی میں۔ کچھ کراچی کے حالات بڑے ہی ناخوشگوار تھے، چند سال کا وقفہ آ گیا، ساتھی بھی پریشان ہوتے تھے، میں بھی پریشان ہوتا تھا۔ تو مسجد کا فاصلہ مدرسہ سے اتنا ہے جیسے یہ ہماری سامنے گلی ہے، مسجد تک جانا بھی مشکل تھا، اتنے حالات خراب تھے، ہر وقت قتل و غارت۔ تقریباً 10-12 سال تو میں نے ترتیب کے ساتھ وہاں سبق پڑھایا ہے، سورۃ النمل تک تو ہمارا سبق پہنچا تھا، اور ایک دفعہ تو میں نے 40 دن پورا قرآن پاک وہاں پڑھایا، ترجمہ و تفسیر۔ تو ایک مرتبہ ہمارے اس دورہ تفسیر کے اختتام پر یا افتتاح پر، اب پرانی بات ہے مجھے یاد نہیں آ رہا، غالباً افتتاح تھا، تو شیخ الحدیث حضرت مولانا ڈاکٹر منظور احمد مینگل صاحب تشریف لائے۔ انہوں نے اپنے بیان میں یہ واقعہ سنایا۔ مینگل صاحب نے فرمایا کہ ہمارے ایک رشتہ دار عالم ہیں، تو وہ پنجپیریوں کے بڑے مخالف تھے، بہت سخت مخالف۔ تو اللہ کی شان، ایک دفعہ ان کی تشکیل ہو گئی تبلیغی جماعت کے ساتھ پنجپیر۔ تو پنجپیر 1 کلومیٹر تقریباً دور ہے سڑک سے۔ تو جماعت کے ساتھی جب سڑک پر اترے، اپنا سامان اور بستر وغیرہ اٹھائے ہوئے تھے، اب پنجپیر جا رہے تھے، تو ہمارے جو رشتہ دار بڑے عالم ہیں مینگل صاحب نے فرمایا وہ بھی جماعت میں تھے۔ جب جا رہے تھے راستے میں تو بچے اور بچیاں آپس میں مل کر کھیل رہے تھے۔ تو آپ اندازہ لگائیں بھائی اتنے چھوٹے بچے اور بچیاں تو تھے کہ مل کر کھیل رہے تھے۔ تو ہمارے رشتہ دار عالم نے ایک بچی کو بلایا، اشارہ کیا، کیونکہ ہمارے اس رشتہ دار عالم نے سنا ہوا تھا کہ پنجپیر کے بچے قرآن کے ماہر ہیں، تو وہ مذاق کرتے تھے، بچے قرآن کے ماہر، یہ ایسے قرآن ایسے ہے۔ خیر بچی کو بلایا مذاق کے طور پر، بچی آئی کھیل چھوڑ کر۔ تو ہمارے رشتہ دار عالم نے کہا سورۃ کوثر کا کیا مطلب ہے، مذاق کے طور پر پوچھا۔ بچی نے جلدی کہا اللہ نے سورۃ الکوثر میں فرمایا ہے 2 چیزیں میں اللہ آپ کو دے رہا ہوں، 2 آپ نے مجھے دینی ہے، آپ کو کوثر دے رہا ہوں، دشمنوں کی ذلت دے رہا ہوں، فصل لربک 1 وانحر 2۔
وہ چلی گئی بھاگ کر واپس۔ مینگل صاحب نے ہمارے اس بیان میں سنایا کہ یہ سن کر ہمارے عالم جو رشتہ دار تھے ششدر اور ہکا بکا رہ گئے۔ بھئی بچی اور قرآن کا اس انداز میں خلاصہ اس نے بیان کیا۔ مینگل صاحب کہنے لگے کہ یہ سن کر ہمارے رشتہ دار نے فوراً پنج پیریوں کی مخالفت سے توبہ کر لی اور خود فرمانے لگے کہ میں بھی بڑا مخالف تھا اور کہتے تھے میں گالیاں دیا کرتا تھا۔ یہ بیان میں کہا شیخ پنج پیر رحمۃ اللہ علیہ بڑے، وہ ایک دفعہ دارالعلوم فاروقیہ کراچی میں تشریف لائے، انہوں نے سورۃ البینہ کا درس دیا، فرماتے ہیں کہ میں ہکا بکا رہ گیا۔ اب تو یہ خیر ان کے کلپ بھی ہیں اس موضوع پر، تو اس سبق میں کہا کہ میں نے حضرت شیخ پنج پیر سے معافی مانگی کہ مجھے معاف کر دیں، میں تو پنج پیریوں کو رات کو گالیاں دیا کرتا تھا۔ اتنی قرآن پاک کی مہارت، فرمان لگے کہ اس کے بعد میں نے پچھلی تمام وہ جو میں نے گالیاں دی تھیں، گلے شکوے کیے تھے، ان سے اللہ سے معافی مانگی اور میں پنج پیر والوں کا معتقد بن گیا۔ اللہ نے قرآن کو ان کو کتنی مہارت قرآن مجید میں عطا کی ہے۔ تو اب ایک اور بات جو ذہن میں آپ نے رکھنی ہے، ہمارے استاد شیخ الحدیث حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ گوجرانوالہ والے فرماتے تھے کہ کوثر جنت میں نہر ہے جس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا۔ الکوثر یہ جنت کی نہر ہے۔ اس جنت والی نہر میں سے ایک چشمہ آ رہا ہوگا قیامت کے میدان میں۔ اس قیامت کے میدان میں آنے والے چشمے کا نام حوض کوثر ہے۔ تو دونوں میں فرق آپ نے یاد رکھنا ہے، اس لیے میں نے آپ کو کوثر پر لکھوا دیا ہے جنت کی نہر۔ کوثر جنت کی نہر ہے اور جو قیامت کے میدان میں آ رہا ہوگا چشمہ، اس کا نام ہے حوض کوثر۔ سورت نازل ایسے ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا بیٹا حضرت قاسم فوت ہوا تو دشمنوں نے کہنا شروع کر دیا آپ کی نرینہ اولاد نہیں رہی، آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اللہ نے فرمایا میں اللہ آپ کو کوثر دے رہا ہوں، آپ کا نام و نشان کون مٹا سکتا ہے؟ کوثر مبالغے کا صیغہ ہے، ہر وہ چیز جس میں خیر کثیر ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن قیامت کی 120 صفیں تمام کائنات کے انسانوں کی لگیں گی اور 120 میں سے 80 صفیں اکیلے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی۔ مولانا جس کے نام لینے والوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو اس کا نام و نشان کون مٹا سکتا ہے؟ اور حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ پنڈی والے فرماتے تھے دنیا کا کوثر یہ قرآن ہے، اس میں بھی خیر کثیر ہے۔ تو حضرت شیخ فرماتے تھے پنڈی والے رحمۃ اللہ علیہ جس نے قرآن والے کوثر کا پانی پیا اسے حوض کوثر کا جام نصیب ہوگا، اور جس نے قرآن والے کوثر کا پانی نہیں پیا اسے حوض کوثر کا جام نصیب نہیں ہوگا۔ قرآن والے کوثر سے پانی پینے کا مطلب جس نے عقیدہ قرآن والا نہیں بنایا، عمل قرآن والا نہیں بنایا، وہ حوض کوثر کے جام سے محروم رہے گا۔ حدیث پاک میں آیا ہے، اللہ توفیق دے گا جنہوں نے پڑھی ہے خوش نصیب ہیں، بعد میں پڑھ لیں گے۔ دور حدیث شریف کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں حوض کوثر کے جام بھر بھر پیاسی امت کو پلا رہا ہوں گا۔ کچھ لوگ آنا چاہیں گے حوض کوثر کی طرف، فرشتے دھکے دے دے کر ان کو ہٹائیں گے اور میں کہوں گا اسے ہابی اسے ہابی، یہ تو میرے امتی معلوم ہوتے ہیں، آنے دو نا۔ فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، حضرت انہوں نے آپ کے بعد دین میں نئے نئے کام نکالے تھے، آپ کو پتہ نہیں ہے، اس لیے ہم ان کو حوض کوثر کے قریب نہیں آنے دیتے۔ آپ فرماتے ہیں اچھا میں کہوں گا سبقن سبقن لمن غیر بعدی، جنہوں نے میرے بعد میرے دین میں تبدیلیاں کی، نئی نئی بدعتیں گھڑی، ہٹاؤ ہٹاؤ ان کو، میں ان کو حوض کوثر کا جام نہیں پلانا چاہتا۔ میں ضمناً یہ جملہ بھی عرض کر دوں، آپ فرمائیں گے ان کو آنے دو۔ اگر وفات کے بعد امت کے اعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش ہوتے تو آپ کیوں فرماتے ان کو آنے دو، اور فرشتے کیوں کہتے انک لا تدری ما حدثوا بعدک، آپ نہیں جانتے حضرت انہوں نے آپ کے بعد دین میں کون کون سے نئے کام نکالے تھے۔ معلوم ہوا وفات کے بعد اعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش نہیں ہوتے،
ساری کائنات کے جو اعمال ہیں یہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ آؤ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل اور تیسرا حضرت جاجروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انداز بھی آپ کو لکھوا دیا۔ فضائل رسول اللہ، فرائض رسول اللہ، اعلان ہزیمت اعداء رسول اللہ، آپ کے دشمنوں کی شکست کا اعلان۔ فصل لربک، عبادت بدنی کرنی ہے تو صرف رب کے لیے، وانہار، قربانی مالی عبادت کرنی ہے تو صرف اللہ کریم کے لیے۔ اور نماز کے اندر تو دو ہی باتیں اکٹھی ہو گئی، قولی عبادت بھی آ گئی، فعلی عبادت بھی آ گئی، گویا کہ تینوں عبادتیں جمع ہو گئی۔ قولی عبادت صرف لربک، جسمانی عبادت لربک، مالی عبادت لربک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الکافرون، یہ عنوان آپ کو لکھوایا اعلان مقاطعہ عن الکفار، کفار سے بائیکاٹ کا اعلان۔ جب اتنی نعمتیں عطا کیے میرے محبوب تو کھل کر اعلان کرو۔ سامنے جملہ لکھیں، جب اتنی نعمتیں عطا کیے تو کھل کر اعلان کرو۔ قل یا ایھا الکافرون، فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، الکافرون، اس پر لفظ لکھوانے ہیں اور اوپر لکھوانے ہیں، آگے نہیں چلوں گا۔ الف لام احد خارجی، مخصوص کفار جن پر مہر جباریت لگ چکی۔ قل یا ایھا الکافرون، فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اے او کافرو، لا اعبد ما تعبدون۔ میں نے ان لفظوں کے ذریعے بہت بڑے سوال کا جواب آپ کو دے دیا ہے۔ الکافرون سے مراد کون سے کافر ہیں؟ آپ نہیں بول رہے، سارے نہیں بول رہے، مجھے کون سے کافر؟ کون سے مخصوص؟ جن پر، ورنہ بہت سارے کافر تو مسلمان بھی بن گئے تھے، حضرت حمزہ بھی تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی بے شمار تھے۔ ان کافروں سے مراد کون سے کافر ہیں؟ جن پر کیا لگ چکی ہے؟ اور ان کو کہا گیا یا ایھا الکافرون۔ آپ بادشاہ لوگ ہیں نا جی، اللہ نے نہیں کہا کافر ہو، تو کافر کہنا چاہیے نا ان کو۔ یہ ان کو کہا جا رہا ہے جن پر مہر جباریت لگ چکی تھی۔ اور یاد رکھنا، مہر جباریت کا پتہ اللہ کی وحی کے بغیر نہیں چل سکتا۔ ہم پر تو اللہ کی وحی آنی نہیں ہے، آپ پر تو وحی بند ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہمیں کیا پتا یہ جو کافر ہیں ان پر مہر لگ چکی ہے کہ نہیں؟ ہم کیسے ان کو کہیں او کافرو، او بے ایمانو، او لعنتیو، او مرتدو؟ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہم کس بنیاد پر کہیں گے؟ آپ بتائیں۔ سوال میرا سمجھ آیا ہے کہ نہیں آیا؟ ہاں مہربانی کرنا۔ یا ایھا الکافرون، اے وہ انکار کرنے والو، توحید کا معنی لکھیں، توحید کا انکار کرنے والو۔ لا اعبد ما تعبدون، نہیں عبادت کرتا میں، ما تعبدون جن کی تم عبادت کر رہے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، نہیں ہو تم عبادت کرنے والے، ما اعبدو صرف اس کی جس کی میں عبادت کر رہا ہوں۔ ما پر صرف لکھیں، صرف اس کی جس کی میں عبادت کر رہا ہوں۔ ولا انا عابد ما عبدتم، تکرار تاکید کے لیے ہے۔ مولانا سامنے لکھے نمبر 1، تکرار للتاکید۔ نمبر 2، پہلے فی الحال۔ نمبر 2، فی الاستقبال۔ اب کوئی اشکال نہیں ہے۔ ایک جواب کیا ہے کہ یہ تاکید کس کے لیے ہے، یہ تکرار کس کے لیے ہے؟ تاکید کے لیے۔
ولا انا عابد ما عبدتم، نہیں ہوں میں عبادت کرنے والا، ما عبدتم ان کی جن کی تم عبادت کر رہے ہو، ولا انتم عابدون ما عبد نہیں ہو تم عبادت کرنے والے، ما عبد اس معبود کی جس کی میں عبادت کر رہا ہوں، لکم دینکم ولی دین تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ دوسرا جواب سنیں، میں منع کر رہا ہوں، پھر پیچھے آتا ہوں، ذرا پیچھے غور کریں۔ لا اعبد ما تعبدون یہ حال کے متعلق ہے، نہیں عبادت کرتا ہوں میں جن کی تم عبادت کر رہے ہو اب، ولا انتم عابدون ما اعبد نہیں ہو تم عبادت کرنے والے اب جس کی میں عبادت کر رہا ہوں اب یہ حال کے متعلق، اور دوسرا استقبال کے متعلق، ولا انا عابد ما عبدتم استقبال مراد نہیں ہوں گا میں عبادت کرنے والا جن کی تم عبادت کر رہے ہو، آئندہ عبادت بھی نہیں کروں گا، ولا انتم عابدون ما اعبد نہیں ہوو گے تم عبادت کرنے والے آئندہ جس معبود کی میں عبادت کر رہا ہوں، تم بھی آئندہ اس کی عبادت نہیں کرو گے۔ مولانا ولا انتم عابدون، عابدون کے اوپر لکھنا ہے، حاشیے پر نہیں، عابدون کے اوپر، مراد وہ جن کی موت کفر پر لکھی ہوئی تھی، نہیں ہوو گے تم عبادت کرنے والے آئندہ جس کی میں عبادت کر رہا ہوں۔ ان کو کہا جا رہا ہے جن کی موت کفر پر لکھی ہوئی تھی کہ تم اس اللہ کی عبادت صرف نہیں کرو گے جس کی میں کر رہا ہوں، ان کو کہا جا رہا ہے جن کی موت کفر پر لکھی ہوئی تھی۔ لکم دینکم ولی دین تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین، تمہارے لیے شرک میرے لیے توحید۔ سامنے جملہ لکھیں، بعض کے نزدیک یہ سورت منسوخ ہے، بعض کے نزدیک یہ سورت منسوخ ہے، کیونکہ جب قتال کا حکم آ گیا تو اپنے دین پر عمل کرو، اس کا کیا مطلب ہے؟ مولانا اشکال تو مجھے سنائیں۔ بعض کے نزدیک یہ صورت پوری کیا ہے، کیوں منسوخ ہے؟ جب قتال کا حکم آ گیا، جہاد کا حکم آ گیا، پھر کیوں کہا جا رہا ہے لکم دینکم اپنے دین پر عمل کرو، تمہاری مرضی میں اپنے دین پر کروں گا؟ جواب، صورت منسوخ نہیں بلکہ مراد مقاطعہ ہے، بائیکاٹ، مراد مقاطعہ، یعنی تم جانو تمہارا کام جانے۔ کیا مراد ہے؟ مقاطعہ، تم جانو تمہارا کام جانے۔ صورت منسوخ نہیں ہے۔ مولانا مقام حل ہو گیا، آگے چلیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے دانستہ تو کوئی بات نہیں چھوڑی، انسان ہے اگر کوئی بھول جائے بندہ، کوئی بات رہ جائے تو رہ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ میں نے آپ کو اس کا موضوع اور دعویٰ لکھوا دیا، پڑھیں جی۔ بشارت للمومنین اذا جاء نصر اللہ، جب آ جائے اللہ کریم کی مدد، والفتح اور فتح بھی آ جائے۔ اب اس سے مراد یا تو صلح حدیبیہ ہے یا اس سے مراد فتح مکہ ہے۔ صلح حدیبیہ کے بعد عرض کیا تھا سورۃ فتح میں بہت زیادہ بندے مسلمان ہوئے، اتنے اس سے پہلے کبھی مسلمان نہیں ہوئے تھے جتنے صلح حدیبیہ کے بعد ہوئے۔
دوسرا قول اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ جائے اللہ کریم کی مدد، کفار سے مقاطع کرو گے، میں نصرت بھی کروں گا اور فتح بھی دوں گا اور تمہارے دشمن کو بھی ہلاک کروں گا۔ اذا جاء نصر اللہ، جب آ جائے اللہ کریم کی مدد اور والفتح اور فتح۔ اب جزا مقدر ہے، سامنے لکھیں جزا مقدر، فَسَتَرَى مَا تَرَى، جزا مقدر کون سی ہے؟ فَسَتَرَى مَا تَرَى، پس میرے محبوبہ من قریب دیکھیں گے جو کچھ بھی دیکھیں گے۔ اللہ کی مدد آ جائے، فتح آ جائے، آپ دیکھیں گے جو کچھ بھی دیکھیں گے۔ دوسرا قول لکھیں نمبر 2، اذا جاء نصر اللہ، یہ شرط ہے، اور فسبح بحمد ربک جزا۔ اب دوسرا قول اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ جائے اللہ کریم کی مدد اور فتح، ورأیت الناس، عصر فتح، اور دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو داخل ہو رہے اللہ کے دین میں، افواجا، فوجوں کی فوجیں بن کر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3۔ یہ اگر 3-4 بندے مومن تھے اور باقی معاذ اللہ مخلص ایماندار نہیں تھے، اللہ تو فرماتے افواج، وہ فوجیں پھر کہاں گئی؟ اب ان 3-4 بندوں کو تو فوجیں نہیں کہا جاتا، لوگ کہتے ہیں یہ 3-4 بندے مسلمان تھے، باقی معاذ اللہ مخلص مسلمان نہیں تھے۔ اللہ تو فرماتے فوجوں کی فوجیں داخل ہو رہی ہیں، یہ 3-4 بندے مسلمان تھے مخلص، تو فوجیں کہاں گئی پھر؟ یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک، اصول فوج نمبر 1، پر تسبیح بیان کیجئے بحمد رب، اصول فوج نمبر 2، اپنے پروردگار کی حمدوں کے ساتھ۔ اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تو کمزوریوں سے، عیبوں سے، وزیروں سے، مشیروں سے، نیند سے، موت سے، ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ بحمد ربک، تمام صفات کار سازی جو تعریف صرف تیرے لائق ہیں، تجھ ہی کے لیے ہیں اور کسی کے لیے نہیں ہیں۔ نمبر 3 اصول فوج، واستغفرہ، اور بخشش مانگی اس اللہ کریم سے، انہ علت استغفار۔ واستغفرہ، استغفار پر میں آپ کو کئی حاشیے لکھوا چکا ہوں۔ انہو کان غفارا، انہو کان توابا، یقیناً اللہ کریم ہے بہت زیادہ رجوع کرنے والا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ اس کا میں نے آپ کو موضوع لکھوا دیا ہے۔ کیا موضوع؟ مولانا ثناء اللہ آپ پڑھیں اکیلے، جلدی اونچا۔ جی، نمونہ نصرت و برکات فتح اور ہزیمت اعداء، دشمنوں کی شکست۔ معنی سنیں، تبت کے اوپر لکھنا ہے ہلاکت اعمال و اعتقاد۔ یہ جو یدا ہے نا، تبت یدا، یدا کے اوپر ہلاکت اعمال و اعتقاد، اور تبا پر لکھنا ہے ہلاکت ذات۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ہلاک ہو گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے۔ دونوں ہاتھوں سے مراد عقیدہ بھی تباہ ہو گیا، اعمال بھی تباہ ہو گئے۔ وتب، ہلاکت ذات سے کنایا، خود بھی ہلاک اور تباہ و برباد ہو گیا۔ تبت مولانا سامنے لکھیں نمبر 1 خاسرت، نقصان میں پڑ گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے۔ دوسرا معنی لکھیں ہر خیر سے ہمیشہ کے لیے خالی ہو گئے۔ اب اگر کوئی اشکال کرے
کہ تبت یدا ابی لہب تو آ گیا تھا، آگے تبا ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی، یہ تو تکرار ہے، تو جواب میں نے آپ کو لکھوا دیا۔ تبت یدا اس سے مراد عقیدہ اور عمل ہے، اور تب اس سے مراد اس کی ذات ہے، کوئی تکرار نہیں ہے۔ اب ابی لہب کے نیچے لفظ لکھ لیں، کنیت برائے زم، کنیت برائے زم۔ عرب والے کنیت استعمال کرتے تھے مدح کے لیے، تعریف کے لیے، لیکن یہاں پر کنیت مدح کے لیے نہیں آئی، مذمت اور برائی بیان کرنے کے لیے آئی ہے۔ تباہ و برباد ہو گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے شعلے والا، جب چلتا تھا اس کے رخساروں میں سے حسن کی چمک نکلا کرتی تھی، لیکن یہاں کنیت مذمت کے طور پر استعمال، شعلے والا ہے، ہاں شعلوں میں جائے گا، ہمیشہ کے لیے ہر خیر سے خالی ہو گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے، وَتَبْ خود بھی تباہ و برباد ہو گیا۔ امنا سامنے جملہ لکھیں، تبت بد دعا اور تبا اس کی خبر، بد دعا پوری ہونے کی۔ اب میں بد دعا والا معنی کرتا ہوں، تبت یدا ابی لہب، تباہ و برباد ہو جائیں دونوں ہاتھ ابو لہب کے۔ اب یہ تو بد دعا تھی، اور تبا یہ اس بد دعا کی قبولیت ہے، وَتَبَّا اور تباہ و برباد ہو گیا وہ بد دعا اس کے حق میں قبول ہو گئی، ٹھیک ہو گیا۔ ابو لہب اس کا اصل نام عبد العزیٰ تھا، ابو لہب اس کی کنیت ہے، سبحان اللہ۔ مولانا سامنے جملہ لکھیں، کنیت اس کا نتیجہ ظاہر کر رہی ہے۔ یعنی جہنم میں شعلوں کے اندر رہے گا، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، جواب شبہ، اس نے تو اللہ کی راہ میں بڑا مال خرچ کیا تھا، نیکیاں کی تھیں، جواب ما اغنا عنہ مالہ، ناکام آیا ابو لہب کے اس کا مال، وما کسب اور جو بھی عمل اس نے کمائے تھے، ما کسب پر لکھے نمبر 1 اعمال شرکیہ، نمبر 2 اعمال صالحہ۔ شرکیہ اعمال بھی کام نہ آئے اور اس کے نیک اعمال بھی کام نہ آئے، دونوں کام نہ آئے۔ وہ بات رہ نہ جائے، ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو واعظین بڑا جھوم جھوم کر بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو ابو لہب کو اس کی لونڈی سویبہ نے آ کر بتایا، یہ لفظ ہے سویبہ، جس کو ہمارے واعظین صوبیہ پڑھتے ہیں، سویبہ نے آ کر بتایا آپ کا یتیم بھتیجا پیدا ہوا ہے، والد تو آپ کے پہلے فوت ہو چکے تھے، تو انگلی کے اشارے سے ابو لہب نے اسے آزاد کر دیا، انت حرہ، تو آزاد ہے۔ تو کہتے ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کو خواب آیا تو ابو لہب کو دیکھا، باقی سنا کیا بنا، کہ باقی تو میں جہنم کی آگ میں جل رہا ہوں، جس انگلی کے اشارے سے میں نے لونڈی سویبہ کو آزاد کیا تھا نا حضور کی پیدائش کی خوشی میں، اس انگلی سے مجھے پانی ملتا ہے۔ اب حضرت عباس کو جو خواب آیا، اس وقت حضرت عباس بھی حالت کفر میں تھے۔ اب قرآن کے مقابلے میں وہ بندہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوا، اس کا خواب کیسے حجت بن سکتا ہے؟ اس لیے قرآن نے الفاظ استعمال کیے، تبت یدا، اگر ایک ہاتھ ہوتا نا تو کوئی کہہ سکتا تھا نہیں یہ اس ہاتھ والی انگلی سے اشارہ کیا تھا، نہیں یہ نہیں اس ہاتھ والی سے کیا، اللہ نے یدا، دونوں ہاتھ تباہ و برباد ہو گئے۔ اور آگے ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، جو اس نے مال خرچ کیا تھا اللہ کے راہ میں وہ بھی کام نہ آیا، اور جتنے اعمال کیے تھے وہ بھی کام نہ آئے۔ تو قرآن پاک کے مقابلے میں ایک خواب کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟ آئیں جی، سیصلی نارا ذات لہب،
ضرور داخل ہوگا ابو لہب، سین کا معنی ضرور والا کیا تاکید کے لیے، ثمرہ اخروی ضرور داخل ہوگا ابو لہب آگ میں، ذات لہب شولوں والی آگ، وامرأتہ، اب وامرأتہ یہ معطوف ہے سیصلا کی ضمیر مستتر پر، جو ضمیر چھپی ہوئی ہے یصلا کے اندر اس پر معطوف ہے، اور اس کی بیوی بھی داخل ہوگی جہنم کی آگ میں، حمالۃ الحطب، میں مذمت کرتا ہوں لکڑیاں اٹھانے والے کی، لکڑیاں اٹھانے والے کی میں مذمت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ مولانا سامنے جملہ لکھیں، بوجہ بغض خود لکڑیاں کاٹ کر لاتی تھی حضور کے راستے میں بچھانے کے لیے۔ میں نے حمالۃ الحطب کا معنی کیا کیا؟ میں کیا کرتا ہوں؟ مانا یہ منصوب الضم میں خیال کرنا، اور نمبر 2 یہ بھی ساتھ چھوٹا سا اشارہ لکھ لیں، یا یہ امرأتو سے حال ہے، ایک قول منصوب الضم اور دوسرا قول یہ حال ہے امرأتو سے، درا حالے کہ وہ اٹھانے والی ہے لکڑیاں۔ اچھا دوسرا معنی بھی لکھ لیں، حضور کے راستے میں بچھانے کے لیے لکڑیاں جمع کر کے لایا کرتی تھی، اور دوسرا معنی بھی لکھ لیں، نمبر 2 چغل خور، فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں رسی ہے من مسد، موج کی، موج کی رسی، مونج جس سے ہم چارپائیاں بنتے ہیں، لکڑیاں جمع کر کے رسی کے ساتھ ان کو باندھتی تھی۔ اب اتنی زیادہ لکڑیوں کا گٹھا تو اٹھا نہیں سکتی، جو کانٹے دار لکڑیاں حضور کے راستے میں بچھانی ہوتی تھیں تو یوں کرتی تھی۔ اب یہ لکڑی کے گٹھے کو باندھا ہوا ہے اس رسی کے ایک سرے کے ساتھ، یہ باندھا ہوا ہے، اور چونکہ پیچھے وہ گٹھا ہے نا تو ایسے ڈال دیتی تھی۔ اب چل رہی ہے اور وہ لکڑی کا گٹھا زمین پر ساتھ ساتھ گھسٹتا ہوا آ رہا ہے، تو اللہ کی شان وہی رسی جو تھی جو ڈالتی تھی نا اوپر اور کھینچتی تھی، وہ گلے میں لپٹ گئی، من کا ٹوٹ گیا اور ذلیل و خوار ہو کر مر گئی۔ تو ایک مسد کا معنی مونج ہے، دوسرا مسد کا معنی لوہا بھی لکھ لیں، لوہے کی رسی، جیسے زنجیر ہوتا ہے اس سے باندھ کر وہ گٹھا لایا کرتی تھی۔ اب فی جیدہا کے نیچے لکھ لیں نمبر 1 دنیا میں، نمبر 2 یا آخرت میں۔ دنیا والا معنی کرو گے تو یہ بیان ہے اس کی خصاصت کا، اتنی ذلیل و خوار ہے، خود لکڑیاں جمع کر کے لاتی ہے، اتنی بڑی ہونے کے باوجود، اتنی عالی شان خاندان والی ہونے کے باوجود، اور یہ آخرت میں اس کے ساتھ یہ حشر ہوگا۔ اب تو مولانا نام ہے کینسر، تو کہتے ہیں ابو لہب کو ایک پھوڑا نکلا، وہ پھیلتا گیا اور گندگی بڑھتی گئی، اتنی بدبو اور گندگی تھی نا، گھر والے اس کے قریب نہیں آتے تھے۔ جیسے کتے کو کھانا ڈالا جاتا ہے برتن میں ڈال کر، لکڑی کی ایک بڑے ڈنڈے کے ذریعے وہ برتن آگے کر دیتے تھے، پڑا یہ کھا۔ جب وہ مر گیا، وہ پھوڑا پھیلتا گیا، بدبو گندی، اب کوئی لاش اٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ تو یمن کے علاقے سے 2 غلام تھے، ان کو اجرت دی گئی بھئی اس کی لاش اٹھاؤ، تو انہوں نے منہ پر ناک پر کپڑے باندھے اور ایک بڑا بوریا سا تھا، وہ بوریا بچھایا اور ڈنڈوں کے ساتھ اس کی گندی لاش کو کھینچ کرنا اس بوری پر ڈالا، پھر بوریوں کے 4 کونے پکڑ کر گڑا کھود کر ابو لہب کو اس میں دبا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹانے والے مٹ گئے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ توحید کا اعلان، جس توحید کی وجہ سے تمہیں فتح ہوئی اور دشمن ہلاک ہوا، اس کو کھول کر بیان کرو۔ قل فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، توحید کا کھلم کھلا اعلان، جس مسئلے کی وجہ سے فتح نصیب ہوئی اور دشمن ہلاک ہوا، فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہوا شان یہ ہے، یہ ہوا ضمیر شان ہے۔ اللہ احد، اللہ کریم یکتا ہے۔ کیا معنی کیا احد کا؟ یکتا ہے، ذات میں بھی، صفات میں بھی، افعال میں بھی۔ احد کے نیچے لکھے فی ذاتہ و صفاتہ و افعالہ، فی ذاتہ و صفاتہ و افعالہ۔ ذات میں بھی اللہ یکتا، صفات میں بھی اللہ یکتا، اپنے افعال اور کاموں کے اندر بھی اللہ کریم یکتا۔ بنا احد فرمایا، واحد نہیں فرمایا۔ سامنے جملہ لکھیں، واحد جس کی جزیں ہوں، احد جس کے اجزاء نہ ہوں۔ بس عیسائی جو تھے وہ اللہ کے تین اجزاء مانتے تھے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، تین ملتے ہیں تو ایک الہ بنتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جبریل، اللہ، عیسیٰ حضرت مریم، جبریل اور اللہ، وہ اجزاء کے قائل تھے۔ اللہ اجزاء سے پاک ہے، اس لیے معنی کیا کیا؟ یکتا۔ اللہ الصمد، اللہ کریم نراندھار ہے۔ اب میری طرف دیکھیں، میں آپ کو واقعہ سنا دوں۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ ملتان جیل میں قید تھے۔ فرماتے میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا، جب یہ الفاظ سامنے آئے اللہ الصمد، حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ تھا۔ میں نے آپ کو سنایا تھا، ہمارے استاد حضرت نیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے 18 سال مسلسل روزہ رکھ کر اور مسجد اکبری میں اعتکاف بیٹھ کر دہلی کے اندر حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کا ترجمہ لکھا۔ تو حضرت شاہ عبد القادر کا ترجمہ تھا اللہ نرادھار ہے۔ امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مجھے تو لفظ ہی سمجھ نہیں آیا، لفظ کیا ہے؟ نردھار ہے، نر ادھار ہے، پتہ نہیں کیا ہے۔ میں نے قرآن کا نسخہ اٹھایا اور میں پہنچ گیا پنڈت نیکی رام شرما، یہ ہندوؤں کا ایک پنڈت تھا، وہ بھی ملتان جیل میں قید تھا انگریزوں کے خلاف۔ میں نے کہا پنڈت جی مجھے تو لفظ ہی سمجھ نہیں آ رہا، مجھے لفظ بھی بتائیں اور معنی بھی بتائیں۔ پتہ نہیں یہ کون سی بولی ہے جو ہندوؤں کے پنڈت نے جب مانا پڑا اللہ نے کہتے جھومنے لگیا، آہا ہا ہا، واہ جی واہ، کمال کر دیا مانے۔ میں نے کہا مجھے تو واہ جی واہ، حیران کر دی۔ پنڈت جی مجھے تو بتاؤ۔ پنڈت نے کہا شاہ جی یہ ہماری سنسکرت زبان کا لفظ ہے نرادھار، اور ہم نرادھار سنسکرت زبان میں اس کو کہتے ہیں سارے اس کے محتاج ہوں وہ کسی کا محتاج نہ ہو۔ اللہ نرادھار ہے، اللہ الصمد۔ حضرت ابن عباس کا معنی لکھے حاشیے پر، الذی یصمد الیہ، جلدی کریں علماء کرام، الذی یصمد الیہ، سمد سے یصمد الیہ الخلائق فی حوائجہم و مصائبہم۔ الذی یصمد الیہ الخلائق فی حوائجہم و مصائبہم
ساری مخلوق اس کی طرف رجوع کرے اپنی حاجات میں بھی اور اپنے مصائب میں بھی، جس کی طرف رجوع کیا جائے اس کو کہتے ہیں صمد۔ حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کا معنی لکھ لیں، صمد کا کیا معنی حضرت کرتے تھے؟ لطف تو آتا ہے سریکی میں اردو میں لکھوا دیتا ہوں، لکھیں جی۔ ہر کوئی، میاں صاحب لکھو صمد دا معنی حضرت صاحب والا، ہر کوئی، ہر وقت، ہر کام میں اس کا محتاج ہو، ہر کوئی ہر وقت ہر کام میں اس کا محتاج ہو، اور وہ کسی کا کسی وقت کسی کام میں محتاج نہ ہو۔ اب حضرت رحمت اللہ علیہ مولانا حسین علی صاحب، ہر کوئی ہر وقت ہر کام میں اس کا محتاج ہو، وہ کسی کا کسی وقت کسی کام میں محتاج نہ ہو، اس کو کہتے ہیں صمد۔ پنجابی اور سریکی سمجھنے والے ساتھی ذرا سر اٹھائیں۔ امیر شریعت عطا اللہ شاہ سے بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی پنجابی زبان میں فرمایا کرتے تھے، جیندے باجھوں کسے دا کام نہ ٹرے۔ اب یہ پتہ نہیں سارے دوستوں کو سمجھ آئے گی کہ نہیں، سریکی اور پنجابی۔ جیندے باجھوں جس کے بغیر، جیندے باجھوں کسے دا کام نہ ٹرے، جیندے باجھوں کسے دا کام نہ ٹرے، تے اس دا ہر کام ہر کہندے باجھوں ٹرے پیا، اس کو کہتے ہیں صمد۔ لم یلد ولم یولد، نہیں اس نے جنا، ولم یولد اور نہ جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہیں اللہ کریم کے لیے کوئی ہمسر، کوئی ایک ہمسر بھی نہیں ہے۔ کفوا کے نیچے لکھے ہم پلہ، مقابل۔ اللہ توفیق دے تو یہ بات عوام کو ضرور سنانی ہے جو اب عرض کرنے لگا ہوں۔ ایک بات تو لم یلد، اللہ نے کسی کو نہیں جنا، اللہ میں سے کوئی نہیں نکلا، اللہ میں سے کوئی نہیں نکلا، اللہ نے کسی کو جنم نہیں دیا۔ اب یہ جو آواز آ رہی ہے نور من نور اللہ، ہمارا محبوب پیغمبر اللہ میں سے نکلا ہوا ہے، قرآن تو کہتے ہیں لم یلد، اللہ میں سے کوئی نہیں نکلا۔ ایک دوسری بات، تین طاقتیں منوا سکتی ہیں بات، یا اولاد منوا سکتی ہے، یا والدین منوا سکتے ہیں، یا برادری منوا سکتی ہے۔ لم یلد اولاد سے پاک، ولم یولد والدین سے پاک، ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کنبے قبیلے برادری سے پاک، اس سے کون منوا سکتا ہے؟ او مولانا کھولیں، آخری دو صورتیں انشاءاللہ آخری دن بیان کروں گا۔ گیارہواں پارہ، سورۃ یونس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب الحکیم، اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم، قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین۔ سورت کا نام ہے سورۃ یونس، پچھلی سورت کا نام تھا سورۃ التوبہ۔ اسمی ربط میں نے لکھا، شرک سے توبہ کر لو، اور توبہ ویسے سچی توبہ کرنا جیسے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے سچی توبہ کی تھی۔ سورت کا موضوع اور دعویٰ لکھ لیں، دعویٰ مقاصد اربع، خصوصاً نفی شفاعت قہریہ۔ مقاصد اربع سے کیا مراد ہے؟ توحید،
صداقت رسول، صداقت قرآن اور قیامت، ان کو مقاصد اربع کہتے ہیں۔ یہ چاروں مضمون اس صورت میں آ رہے ہیں۔ نفی شفاعت قہری بھی ہوگی۔ مولانا سامنے جملہ لکھیں، نفی شرک کے سلسلہ میں قرآن نے دو باتوں پر زور دیا ہے۔ نمبر ایک، اللہ کے سوا کوئی متصرف اور کارساز نہیں۔ نمبر دو، اللہ کے ہاں کوئی شفیع غالب نہیں۔ مجھے حاشیہ سنائیں، جہاں بھی قرآن میں شرک کی نفی کی جائے، قرآن کتنے پہلوؤں پر زور دیتا ہے؟ دو۔ نمبر ایک، اللہ کے بغیر کوئی متصرف اور کارساز نہیں، کام بنانے والا صرف اللہ ہے۔ اور نمبر دو، اللہ کے ہاں کوئی شفیع غالب جو اللہ سے کام کروا سکے۔ اب نوٹ لکھیں، نوٹ، سورت یونس سے پہلی صورتوں میں نمبر ایک پہلو پر زور دیا گیا، یہ جو الحمد سے صورتیں شروع ہوئی تھیں اور سورت توبہ کے آخر تک، ان میں پہلے پہلو پر زور دیا گیا تھا۔ پہلا پہلو کیا ہے؟ اللہ کریم کے علاوہ کوئی متصرف اور کارساز نہیں۔ لکھیں جی، اب سورت یونس میں شفاعت قہری کی نفی ہے۔ سورت کا خلاصہ یہ ہے، تین جگہ اس دعوے کا ذکر آئے گا، کوئی اللہ کے آگے شفیع غالب نہیں۔ 10 عقلی دلائل آئیں گے، ایک دلیل وحی آئے گی، 3 جگہ دلائل کا ثمرہ آئے گا، موقع بموقع بشارات آئیں گی، تخویفات آئیں گی، شکوہ جات آئیں گے، زجرات آئیں گی۔ سورت کے امتیازات میں نے بہت سارے لکھے ہیں، تقریباً 12 امتیاز میں نے لکھے ہیں۔ اب میں آپ کو نمونے کے طور پر سنا دیتا ہوں۔ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ الفاظ اس صورت میں ہیں، پورے قرآن میں اور کہیں نہیں ہیں۔ مشرکین کہتے تھے ایت بقرآن غیر ھذا او بدل ہو، اور قرآن لیا، اگر یہی قرآن ہو تو اس میں تبدیلی کر دے۔ فرعون نے جب عذاب اس کو چمٹا تو ایماندار ہونے کا اعلان کیا، ایمان قبول نہ ہوا، یہ تذکرہ اس صورت میں ہے۔ یونس علیہ السلام کی قوم نے توبہ کی، توبہ قبول ہو گئی، یہ ذکر بھی اس صورت میں اور کہیں نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شک کرنے والوں کے سامنے اپنے دین کا اعلان کریں، یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی، یہ مضمون بھی اس صورت میں ہے، پورے قرآن میں اور کہیں نہیں ہے۔ غرق ہونے کے بعد فرعون کے جسم کا کیا بنا، یہ مضمون بھی اس صورت میں ہے اور کہیں نہیں ہے۔ اب دیکھیں جی، سورت کا مجھے دعویٰ سنائیں، مقاصد اربع اور خصوصاً نفی شفاعت قہری، قلم ہاتھ میں رکھیں۔ کافی دنوں کے بعد یہ الفاظ آئے ہیں، ذرا مجھے یاد تو کرائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را۔ قرآن کی آیات کتنی قسم ہیں؟ 2، جلدی بتائیں، مولانا ٹائم نہیں ہے میرے پاس، میں حاشیے لکھوانا بند کر رہا ہوں۔ نمبر 1 محکمات، جن کے معنی کا بھی پتہ ہو، مراد کا بھی پتہ ہو۔ نمبر 2 متشابہات، اس کی 2 قسمیں، نمبر 1 معنی کا پتہ ہو، مراد کا پتہ نہ ہو، مثال ید اللہ، اللہ کا ہاتھ۔ اور متشابہات کی دوسری قسم، نہ معنی کا پتہ نہ مراد کا پتہ۔ الف لام را، یہ متشابہات کی کون سی قسم ہے؟ دوسری، نہ معنی کا پتہ نہ مراد کا پتہ۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، آپ کو پہلے میں عرض کر چکا ہوں، الکتاب کی صفت الحکیم آ جائے تو اشارہ ہوتا ہے کہ عقلی دلائل ہوں گے۔ اگر کوئی آپ پر سوال کرے کہ اس صورت میں تو نوح علیہ السلام کا قصہ بھی ہے،
اس صورت میں تو موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی ہے، اس صورت میں تو یونس علیہ السلام کی قوم کا ذکر بھی ہے۔ مولانا وہ بطور دلیل نقلی کے بیان نہیں کیے گئے، وہ تخویف دنیاوی کے طور پر بیان کیے گئے ہیں۔ میں انشاءاللہ آگے چل کر عرض کروں گا۔ اب ایک اور جملہ جو چھوٹا سا لکھوانا ہے وہ لکھ لیں۔ سورت یونس میں امم سابقہ کے 3 واقعات، سورت یونس میں امم سابقہ کے 3 واقعات، 2 واقعات برائے تخویف۔ کیوں بیٹا کوئی حکم ہے؟ تشریف گھن ونجو جی، توالے معاملہ نہیں اس دا، مہربانی کرو تشریف گھن ونجو۔ 2 واقعات امم سابقہ کے کتنے واقعات؟ 3۔ 2 واقعات برائے تخویف، قوم نوح، قوم موسیٰ۔ ایک واقعہ برائے انابت، ایک واقعہ برائے انابت، قوم یونس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتنے واقعات ہیں مولانا صورت میں؟ 3۔ 2 واقعات قوم نوح، قوم موسیٰ، یہ برائے تخویف ہیں۔ ایک واقعہ قوم یونس برائے انابت ہے۔ یہ شیخ پنج پیر کی طرز ہے۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، تمہید ما ترغیب، یہ آیتیں ہیں کتاب کی، ایسی کتاب الحکیم جو حکمتوں سے بھری ہوئی ہے۔ یہ کتاب ہر چیز کی حقیقت ٹھیک ٹھیک بیان کرتی ہے، اس کی ہر بات حکمت پر مبنی ہے۔ اب الحکیم کا چھوٹا سا جملہ لکھ لیں۔ الفاظ، انتظار نہیں کروں گا میں۔ الفاظ۔ نمبر 2 علوم، نمبر 3 احکام، نمبر 4 اخبار، نمبر 5 قصص، قصے کی جمع قصص، واقعے کے مطابق ہیں۔ الفاظ، علوم، احکام، اخبار، قصص واقعے کے مطابق ہیں۔ بس یہ الحکیم کا جملہ ہے۔ حکیم بمعنی محکم، مضبوط۔ اکان للناس عجبا، یہ تمہید ما ترغیب تھی۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم زجر، کیا ہے لوگوں کے لیے، للناس کے نیچے مشرکین، کیا ہے مشرک لوگوں کے لیے، عجبا تعجب کی بات، کیا ہے؟ استفہام انکاری یعنی ہے، کیا ہے یعنی ہے۔ ان اوحینا الی رجل منہم، ان اوحینا کے نیچے وجہ تعجب، کیوں تعجب کر رہے ہیں؟ استفہام انکاری ہے، للتعجب، تعجب کے لیے، کیا ہے مشرکین لوگوں کے لیے، عجبا تعجب کی بات، ان اوحینا وجہ تعجب، یہ کہ وحی کی ہم نے، الی رجل منہم، ایک مرد کی طرف، منہم جو انہی میں سے ہے، بشریت ثابت ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ انذر الناس، حیران ہو رہے ہیں ایک مرد کی طرف وہی کیسے آ گئی ہے۔ میں نے پہلے جملہ سنایا تھا، آپ کو یاد نہیں رہا، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ مرد اور عورت کی تقسیم یہ بشر میں ہوتی ہے، نورانیوں میں نہیں ہوتی ہے۔ الی رجل منہم، ایک مرد کی طرف جو انہی میں سے ہے، انذر الناس، خلاصہ وحی، ان اوحینا گزرا ہے نا، نیچے خلاصہ وحی، یہ کہ ڈرا تو تمام لوگوں کو، الناس الف لام استغراق کے لیے ہے، ڈرا تو تمام لوگوں کو مخالفت سے، وبشر الذین آمنوا، یہ اس وحی کا خلاصہ بیان ہو رہا ہے ان اوحینا کا، وبشر الذین آمنوا، ان انذر الناس تخویف اخروی تھی اور آ گئی بشارت، ایک فریضہ ڈرانے والا، دوسرا فریضہ اور خوشخبری سنا ان لوگوں کو، آمنوا جو ایمان لے آئے، ان لہم، بان لہم، عبارت کیا تھی؟
अन्ना लहुम बिअन्ना लहुम वहीं तौर कि यकीनन उनके लिए कदम सिद्किन कदम होगा सच्चाई का इंदा रब्बिहिम उनके परवरदिगार के हाँ। इस कदम सिद्किन से क्या मुराद है? दो लफ्ज नीचे। नंबर एक मंजिलतन रफियतन, मंजिलतन रफियतन बुलंद मर्तबा होगा, ऊंची मंजिल होगी, दर्जा कामिल होगा। और दूसरा माना साबित कदमी, दूसरा माना साबित कदमी, कदम होगा सच्चाई का यानी साबित कदमी होगी। इंदा रब्बिहिम उनके परवरदिगार के हाँ। कालल काफिरून मोमनों को खुशखबरी सुना दो, मकाम भी उनको ऊंचा और आला मिलेगा, अल्लाह साबित कदमी भी उनको नसीब करेगा। वक़ाल काफिरून शिकवा कहा काफरों ने इन्ना हाज़ा लसाहिरुम मुबीन यकीनन ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लसाहिरुम मुबीन अलबत्ता जादूगर है खुल्लम खुल्ला। आपको पता है मुशरिकीन मक्का जानते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जादूगर नहीं हैं, लेकिन झूठा इल्ज़ाम लगा रहे थे। ये उनके आजिद होने की दलील है। सामने जुमला लिखें, साहिरुन अलीम का जुमला। आप पर झूठा इल्ज़ाम लगाना उनके इज्ज़ की दलील है। बस जब वो कुरान का मिसल पेश न कर सके, आपको जादूगर कहना शुरू कर दिया। इन्ना हाज़ा लसाहिरुम मुबीन यकीनन ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलबत्ता जादूगर है खुल्लम खुल्ला। लाला छोटे क्यों नहीं चलेगा? मैंने क्या जुमला आप दोस्तों को अर्ज किया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जादूगर थे, उनको पता था। इल्ज़ाम सच्चा लगा रहे थे कि झूठा? क्यों झूठा इल्ज़ाम लगाया? झूठा इल्ज़ाम लगाना उनके किस चीज़ की दलील है? इज्ज़ की दलील है। जब वो कुरान पाक का मिसल पेश न कर सके, कुरान का जवाब न दे सके, पैगंबर को जादूगर कहना शुरू कर दिया। इसका कलाम जादू है, ये खुद जादूगर है, ये उनके आजिज होने की दलील है। इन्ना रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़, इसके नीचे उन्वान बयान मा औहैना। क्या मतलब है इस जुमले का? मुझे साथी बता सकते हैं? बयान मा औहैना का क्या मतलब है? माना इतना कुरान गुजर गया, इतने पारे हो गए, अब तो बात आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, कुछ तो आप बेदार होना, मेहरबानी करें। क्या मतलब है बयान मा औहैना का? हमने आपकी तरफ वही की है। कहाँ जिक्र था? मेरी तरफ न देखें, कुरान को देखें, कहाँ जिक्र था? अन औहैना, हमने वही की है। कौन सी वही की है? ये वही की है। इन्ना रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़। सुभानअल्लाह। सामने जुमला लिखें, बशर के रसूल होने पर, इंतजार बिल्कुल नहीं करूंगा अब, बशर के रसूल होने पर हैरान क्यों है? आखिर वो कहता क्या है? आखिर वो कहता क्या है? उसका पैगाम तो सुनो, इसकी बात ऐन अक्ल के मुताबिक है, इसकी बात ऐन अक्ल के मुताबिक है। ये रब्त आपको लिखवा दिया। यकीनन तुम्हारा परवरदिगार, दलील अकली नंबर 1। मानी बड़े आसान है मौलाना, जो मुश्किल होगी अल्लाह के फजल से हल करेंगे। यकीनन तुम्हारा परवरदिगार अल्लाह है जिसने पैदा किया आसमानों को, वल अर्द और जमीन को, फी सित्तत अय्याम 6 दिनों की मिकदार में। अब फी सित्तत अय्याम के नीचे लफ्ज़ लिखना है, फाइल बिल इज़्तिरार नहीं, फाइल बिल इज़्तिरार नहीं। फाइल बिल इज़्तिरार क्या होता है? कि बंदा मजबूर है, इतने दिनों में काम करे, इतने दिनों में न करे, इतने वक्त में काम पूरा करके दो।
اگر انسان پابند ہو جائے اس کو کہتے ہیں یہ فاعل بالاضطرار ہے، مجبور ہے۔ ہم نے کہا مستری 1 مہینے کے اندر اندر تو نے مجھے مکان تعمیر کر کے دینا ہے، 1 دن بھی لیٹ نہیں کروں گا، یہ فاعل بالاضطرار ہے، مجبور ہے۔ جتنے مزدور لگائے، 7 نوکر لگائے، مہینے میں کام پورا کرنا ہی کرنا ہے۔ اللہ فاعل بالاضطرار نہیں ہے، جتنا مرضیہ وقت میں کام کرے، اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ فی 6 ایام، کون سا اشارہ سمجھ آیا؟ اللہ فاعل کرنے والا تو ہے لیکن مجبور نہیں ہے۔ فی 6 ایام، 6 دنوں کی معمولی مقدار میں۔ اب ایک اور جملہ بھی لکھنا ہے سامنے حاشیے پر، بالکل سامنے لکھنا ہے، بیان توحید بعد از صداقت قرآن و صداقت رسول۔ صداقت قرآن گزر چکی ہے، تلک آیات الکتاب الحکیم۔ صداقت رسول بھی گزر چکی ہے، ان اوحینا الی رجل۔ اب صداقت توحید آ گئی۔ صداقت قرآن، صداقت رسول کے بعد صداقت توحید۔ فی 6 ایام، 6 دنوں کی مقدار میں۔ ثم استوى علی العرش، پھر غالب ہو گیا تخت بادشاہی پر۔ حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ آپ کو یاد ہونا چاہیے، قرآن میں جہاں بھی آئے گا استوا علی العرش، اس کا مطلب اللہ نے اپنے اختیارات کسی کے حوالے نہیں کیے۔ یدبر الامر، امر جو ہے نا اصل میں تھا امر العالم، العالم کو حذف کیا، مضاف الیہ کی جگہ مضاف کو الف لام دے دیا، تدبیریں کرتا ہے سارے جہان کے کاموں کی۔ ما من شفیع الا من بعد اذنہ، یدبر الامر پر جملہ بیان حکمت، یدبر الامر بیان حکمت، سبحان اللہ۔ اب ما من شفیع پر بیان عظمت، بیان عظمت، سارے جہان کی تدبیریں خود کر رہا ہے، نظام خود چلا رہا ہے۔ اب بیان عظمت، نہیں کوئی سفارش کرنے والا الا من بعد اذنہ، مگر اللہ کریم کی اجازت کے بعد۔ یہ سورت کا دعویٰ گیا نفی شفاعت کاری، اس کے نیچے لفظ منوانا تو درکنار، بولنا بھی منع ہے، جلدی کریں، منوانا تو درکنار، بولنا بھی منع ہے۔ اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کرنے والا نہیں، اجازت ہوگی تو بندہ بولے گا، اب منوانا تو دور کی بات ہے، بول بھی کوئی نہیں سکتا۔ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ، سبحان اللہ، ذالکم اللہ ربکم، مونا سامنے ذالکم اس کا جملہ لکھیں۔ علم معانی کا قانون ہے، جو حکم مبتدا کا ہوتا ہے اس کی جو علتیں ہوتی ہیں وہ تمام صفتیں ہوتی ہیں۔ اب آپ کو جملہ لکھوا دوں، آسان ہے، لکھیں ذالکم اللہ ربکم، لکھیں ذالکم اللہ ربکم، اے الموصوف، اہل موصوف، اے الموصوف بالصفات، بس یہی جملہ تھا۔ اب ذالکم کا کیا معنی کریں گے؟ علم معنی کا قانون ہے، جو حکم مبتدا کا ہو اس کی جو علتیں ہوتی ہیں وہ تمام صفتیں ہوتی ہیں۔ ذالکم اللہ ربکم ای الموصوف بالصفات، اب ذالکم کا معنی ان صفات والا اللہ ہے، ان صفات والا اللہ ہے جو تمہارا رب ہے۔ فاعبدوا، دعوی صورت، دعوی صورت مولانا حاشی، یہ نیچے جملہ لکھنا ہے، فاعبدوا، اسی ہی کی عبادت کرو۔ افلا تذکرون، کیا پس تم نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو ان دلائل کو سننے کے بعد؟ الیہ مرجعکم جمیعا، تخویف اخروی اللہ ہی کی طرف۔ تخویف اخروی کس کو کہتے ہیں مولانا؟
یہ تو بتانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، اتنا قرآن گزر چکا۔ آخرت میں نہیں چھوڑوں گا، اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے تم تمام کا۔ اس پر لکھے دعویٰ، وعد اللہ پر لکھے علت، علت وعد اللہ، وعدہ ہے اللہ کریم کا سچا۔ انہو یبدأ الخلق، نیچے لکھے دلیل بسط، دوبارہ زندہ ہونے کی دلیل۔ انہو یبدأ الخلق، یقیناً وہ نئے سرے سے پیدا کرتے مخلوق، خلق بمانا مخلوق، نئے سرے سے پیدا کرتے مخلوق۔ نیچے لفظ لکھیں اس وقت کون شفیع تھا، اس وقت کون شفیع تھا۔ یہ حل ویندہ میرا خیال ہے یار، ہیں جی، اس وقت کون شفیع تھا۔ جب اللہ نے نئے سرے سے مخلوق کو پیدا کیا اس وقت کون شفیع تھا؟ اگر اس وقت کوئی شفیع نہیں تھا تو پھر جب اللہ کریم سب کچھ کرنے لگا ہے تو کون شفیع ہوگا؟ ثم یعیدہ، پھر دوبارہ لوٹائے گا اس کو، زندہ کرے گا۔ لیجزی الذین آمنوا، اس کے نیچے لام عاقبت، آپ قلم ہٹا دیتے ہیں، آپ کا فائدہ ہے، میں نہیں کہوں گا لکھنے کے لیے۔ لیجزی الذین آمنوا، لام عاقبت، نتیجہ یہ نکلے گا، انجام یہ نکلے گا۔ دوسرا لفظ غرض بے سچ، لیجزی الذین آمنوا، نتیجہ یہ نکلے گا اللہ بدلہ دے گا ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے اور عمل کرتے رہے نیک، بالقسط، لیجزیہ کے ساتھ متعلق ہے، بالقسط جار مجرور، لیجزیہ کے ساتھ متعلق، انجام یہ نکلے گا، بدلہ دے گا اللہ مومنوں کو، نیک کمال کرنے والوں کو، بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ بالقسط کا جملہ لکھیں حاشیے پر، چھوٹی سی نیکی ضائع نہیں ہوگی، چھوٹی سی نیکی ضائع نہیں ہوگی۔ والذین کفروا لہم شراب من حمیم۔ مولانا دوسری آیت دیکھیں، دو باتیں تھیں، انذر الناس اور بشر الذین آمنوا، ڈرانا بھی ہے خوشخبری بھی سنانی ہے۔ یہ خوشخبری کا ذکر آ گیا لیجزی الذین آمنوا، اب انذر الناس اس کا ذکر آیا۔ والذین کفروا، تخویف اخروی، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، مسئلہ توحید نہیں مانا، لہم شراب، ان کے لیے پینے کی چیز ہوگی آخرت میں، نیچے آخرت میں، من حمیم، کھولتے ہوئے پانی میں سے، سخت گرم پانی میں سے، وعذاب علیم، عذاب ہوگا دردناک، بما با سببیہ، اس وجہ سے عذاب ہوگا، اس وجہ سے گرم پانی ہوگا، کانوا یکفرون، مسئلہ توحید کا انکار کیا کرتے تھے۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء، دلیل عقلی نمبر 2، هو الذی، وہ اللہ کریم وہ ہے، وہی اللہ ہے نا، وہی حسر ہے، حسر مولانا، وہی اللہ ہے نا، جعل الشمس ضیاء، جس نے بنایا سورج کو ضیاء چمکتا ہوا، والقمر نورا، اور چاند کو بھی بنایا روشن، وقدرہ منازل، اور مقرر کی اللہ کریم نے چاند کی منزلیں، القمر کے نیچے 2، قدرہ کے نیچے 2، اللہ کریم نے چاند کی بھی منزلیں بنائی ہیں، لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ تم معلوم کرو گنتی سالوں کی، والحساب، اور چھوٹے چھوٹے حساب، حساب پر چھوٹے 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 حساب، حساب اس پر لفظ لکھنا ہے، تعمیم بعد از تخصیص، تعمیم بعد از تخصیص، پہلے تو خاص سالوں کا ذکر تھا نا، اب چھوٹے چھوٹے حساب۔ اب هو الذی جعل الشمس پر لکھنا ہے اجز کواکب، سورج بھی عاجز، چاند بھی عاجز، سارے ستارے بھی عاجز، ایک تو اجز کواکب۔ هو الذی جعل الشمس پر ایک لفظ لکھوانا ہے، اوپر لکھنا ہے، بالکل اوپر، حسر ہے خبر کا مبتدا میں، حسر ہے خبر کا مبتدا میں،
ہوا مبتدا ہے، آگے اس کی خبر ہے، یہ حصر ہے، یہ چیز اللہ ہی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا، یہ کرنے والا صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں۔ حصر ہے خبر کا مبتدا میں۔ اب مونا سامنے لکھیں جی، ضیاءً ذاتی روشنی، نورن مستعار روشنی، مانگی ہوئی۔ چاند کی اپنی کوئی روشنی نہیں ہے، اس نے سورج سے مانگی ہے۔ اللہ کی شان، اللہ تیری قدرت پہ قربان جاؤں، آج سائنسدانوں کو پتہ چلا ہے کہ چاند بے نور ہے، چاند اپنی روشنی سورج سے حاصل کرتا ہے۔ جو بات 1400 سال بعد آج سائنس کو معلوم ہوئی ہے، اللہ نے اپنے محبوب کی زبان سے 1400 سال پہلے بیان کروا دی۔ ضیاء کون سی روشنی اور نور کون سی روشنی؟ مانگی ہوئی روشنی۔ وَقَدَّرَهُ مَنَازِلًا، اب یہ منازل کس کے ساتھ متعلق ہے؟ چاند کے ساتھ۔ قَدَّرَهُ مَنَازِلًا، اللہ نے چاند کی منزلیں مقرر کی ہیں تاکہ تم جان لو گنتی سالوں کی، والحساب، اور حساب چھوٹے چھوٹے۔ سامنے جملہ لکھیں جی، هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً کا جملہ لکھواتا ہوں۔ نظام شمسی نظام عالم کا سب سے اہم حصہ ہے۔ اس لیے اس کا خصوصی ذکر، سارے نظام عالم میں سے نظام شمسی، یہ سورج چاند ستاروں والا نظام اہم ہے، اس لیے خصوصیت سے اس کا ذکر کیا۔ اب یہ جو اللہ نے فرمایا منازلہ، سورج جو ہے یہ سال میں طے کرتا ہے اور چاند ہر مہینے یہ طے کرتا ہے۔ فرمایا قدرہ منازلہ لتعلموا عدد السنین والحساب۔ مولانا سورۃ یاسین کھولیں، والقمر قدرناہ منازلہ حتی عاد کالعرجون القدیم، ہم نے چاند کی منزلیں مقرر کی ہیں۔ 400 پورا لکھیں، آیت دیکھیں، وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ، اور چاند ہم نے اس کی منزلیں مقرر کی ہیں۔ تو اس لیے ہم نے یہاں سبق میں قدرہ ضمیر کس طرف راجع کی ہے؟ قمر کی طرف کی ہے، چاند کی اللہ نے منزلیں مقرر کی ہیں۔ سامنے جملہ لکھیں جی، جملہ لکھیں سامنے، چاند کے دورہ سے مہینوں اور سالوں کی تعداد معلوم ہو سکے۔ نیز دنیاوی کاروبار و معاملات کا اندازہ ہو سکے۔ اللہ نے چاند کی منزلیں کیوں مقرر کی ہیں؟ پتہ چلے یہ رمضان ہے، یہ ذی الحج ہے، یہ محرم ہے، وغیرہ وغیرہ، اور باقی جو دنیاوی امور ہیں، معاملات، ان کا پتہ۔ بھائی میں 15 شعبان کو آپ کو قرضہ واپس کروں گا، یہ مثال دے رہا ہوں۔ اللہ نے کیوں منزلیں مقرر کی ہیں؟ سالوں کا پتہ چلے، مہینوں کا پتہ چلے، دنیاوی معاملات، کاروبار وغیرہ، ان کا پتہ چل سکے۔ ما خلق اللہ ذالک، ورنہ کوئی مشکل تو نہیں ہے، آپ ہانا بھی نہیں کرتے، کیا کریں اب؟ ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، نہیں پیدا کی اللہ کریم نے ذالک یہ چیزیں الا بالحق لاظہار الحق، آپ نے ذالک کا معنی ہی نہیں لکھا، میں کیا کروں؟ یہ چیزیں الا بالحق مگر حق ظاہر کرنے کے لیے، یفصل الآیات کھول کھول کے بیان کرتے اللہ آیتیں، شاگرد دو قسم، محرومین مستفیدین، لیکن فائدہ کن کو ہوگا؟ مستفیدین، لقوم یعلمون، اس قوم کے لیے جو دانش رکھتے ہوں، علم رکھتے ہوں۔ مولانا ایک اور جملہ بھی لکھ لیں، عدد السنین والحساب، اس کا ایک جملہ اشارہ ہے کہ وقت اور زمانے کا حساب
قمری تقویم کے مطابق رکھا جائے، وقت اور زمانے کا حساب قمری تقویم کے مطابق رکھا جائے۔ اب ہمارا رمضان قمری تقویم ہے، حج قمری تقویم ہے۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار، تتمہ دلیل، یقیناً بیچ رات اور دن کے اختلاف میں، وما خلق اللہ فی السماء، رات دن کو کیوں بیان کیا؟ اوپر لفظ رات اور دن پر لفظ، ان کا تعلق شمس و قمر سے ہے، ان کا تعلق شمس و قمر سے ہے، یہ تتمہ دلیل ہے۔ یقیناً رات اور دن کے اختلاف میں، وما خلق اللہ، اور جو کچھ پیدا کی اللہ کریم نے آسمانوں میں اور زمین میں، لآیات، البتہ کئی دلائل توحید ہیں، لیکن مستفیدین اس قوم کو فائدہ ہوگا، یتقون، جو ضد سے بچتے ہوں۔ میں آپ کو 4 اختلاف لکھوا دیتا ہوں رات اور دن کے، سامنے لکھیں۔ نمبر 1 بڑا چھوٹا، انتظار نہیں کروں گا۔ نمبر 1 بڑا چھوٹا، نمبر 2 آنا جانا، نمبر 3 گرم سرد، نمبر 4 تاریک روشن۔ رات و دن کا کیسے اختلاف ہے؟ کبھی رات بڑی، کبھی دن بڑا، کبھی دن چھوٹا، کبھی رات چھوٹی۔ نمبر 2 آنا جانا، رات آ رہی ہے، دن جا رہا ہے، دن جا رہا ہے، رات آ رہی ہے۔ نمبر 3 گرم سرد، دن گرم ہے، رات ٹھنڈی ہے۔ نمبر 4 رات تاریک ہے، دن روشن ہے۔ 4 اختلاف آپ کو عرض کر دیے۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، اب دلیل فٹ کیسے کریں گے؟ مولانا پیچھے آئیں۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات، 6 دنوں کی مقدار میں آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا اللہ، ثم استوى علی العرش، سارے اختیارات رکھنے والا اللہ، یدبر الامر، سارے جہان کا نظام چلانے والا اللہ، هو الذی جعل الشمس ضیاء، سورج کو روشن بنانے والا اللہ، چاند کو روشنی عطا کرنے والا اللہ، چاند کی منزلیں مقرر کرنے والا اللہ، رات اور دن کا اختلاف ڈالنے والا اللہ، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے پیدا کرنے والا اللہ۔ تو فَاعْبُدُوهُ، پیچھے گزرا ہے، عبادت کے لائق بھی صرف اللہ، کسی کو شفیع غالب سمجھ کر عبادت نہ کرو۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، تخویف اخروی، منکرین توحید اور منکرین قیامت کے لیے، منکرین توحید و قیامت کے لیے تخویف اخروی، یقیناً وہ لوگ جو نہیں ڈرتے ہماری ملاقات سے۔ لا یرجون کا معنی کیا لا یخافون، سامنے لکھیں جی، عربی میں لکھیں، عربی میں، اردو میں نہیں، مہارت پیدا کریں۔ قال الفراء، فرا نحوی کہتا ہے ان کان منفیا، لا یرجون منفی ہے، ان کان منفیا فہو بمعنی لا یخافون۔ فرا کہتا ہے اگر یہ منفی کے معنی میں ہونا، منفی کے ساتھ استعمال ہو تو معنی اس کا لا یخافون ہوتا ہے۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، یقیناً وہ لوگ جو نہیں ڈرتے ہماری ملاقات سے، ایک معنی۔ دوسرا معنی لا یعتقدون، یقیناً وہ لوگ جو نہیں عقیدہ رکھتے ہماری ملاقات کا۔ اس پر لکھیں وصف نمبر 1 محرومین عن القرآن، قرآن سے کون محروم ہے؟ جو ہماری ملاقات سے نہیں ڈرتے، ملاقات کا عقیدہ نہیں رکھتے۔ ورضوا بالحیات الدنیا، وصف نمبر 2 اور راضی ہو چکے ہیں دنیا کی زندگی کے ساتھ، یعنی آخرت کو طلب نہیں کرتے، دنیا ہی دنیا۔ واطمئنوا بہا، تیسرا وصف، اور مطمئن ہو گئے ہیں بہا، اس دنیا کی زندگی کے ساتھ، آخرت کی کوئی ان کو فکر ہی نہیں ہے۔ نمبر 4 وہم عن آیاتنا غافلون، اور وہ ہماری آیتوں سے غفلت کرنے والے ہیں، آیات
ضاد کے نیچے تکوینی و تشریح، تکوینی و تشریح، ان آیتوں سے غفلت کرنے والے سمرا یہ وہ لوگ ہیں مأواہم النار، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، بما کانوا یکسبون، بما با سببیہ، اس وجہ سے جو وہ کمائی کیا کرتے تھے، دل سے، دماغ سے، ہاتھ سے، پاؤں سے، جو بھی کمائی کیا کرتے تھے، اعمال کیا کرتے تھے۔ ان الذین آمنوا بشارت، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور عمل کرتے رہے نیک، یہدیہم ربہم بایمانہم، اب اس میں دو احتمال ہیں، یہدیہم ربہم کے سامنے لکھے نمبر 1 ثمرہ دنیاوی بے معنی استقامت، جلدی کریں، ثمرہ دنیاوی بے معنی استقامت، نمبر 2 ثمرہ اخروی جنت تک پہنچانا۔ اب دونوں معنی کر رہا ہوں، یہدیہم ربہم بایمانہم، جو لوگ ایمان لے آئے عمل کرتے رہے نیک، ہونا بہت بڑا اشکال ہے نا، یہدیہم ربہم بایمانہم، ان کی رہنمائی کرے گا ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے، ایمان تو پہلے سے ہے، رہنمائی کا کیا مطلب؟ اشکال ہی نہیں سمجھ آیا میرے احباب کو، ایمان تو پہلے سے اللہ ان کی رہنمائی کرے گا نا، اب مانا خیال کریں، یقیناً جو لوگ ایمان لے اور عمل کرتے رہے یہدیہم ربہم بایمانہم، ان کو پختہ رکھے گا ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے۔ ثمرہ دنیاوی مراد ہو تو کیا معنی ہوگا؟ پختہ رکھنا، ثبات استقامت علی الہدایت مراد ہے، اور ثمرہ اخروی مراد ہو تو معنی یہ ہوگا رہنمائی کرے گا ان کی ان کا پروردگار ان کے ایمان کی وجہ سے، کیا مطلب؟ اللہ کریم ان کو جنت تک پہنچائے گا، یہدیہم ربہم بایمانہم، رہنمائی کرے گا ان کی ان کا پروردگار جنت کی ان کے ایمان کی وجہ سے، جنت والی منزل تک پہنچائے گا۔ دونوں معنی مولانا حل ہو گئے۔ اگر دنیاوی مراد ہو تو اللہ کریم کیا کرے گا؟ ان کو پکا رکھے گا، اور ثمرہ اخروی مراد ہو منزل مقصود جنت تک پہنچائے گا ایمان کی وجہ سے۔ تجری من تحتہم الانہار، ثمرہ اخروی۔ دوسرا احتمال کبھی ہے جنت والا، کیوں؟ آگے ذکر جنت کا چل پڑا ہے، تجری من تحتہم الانہار، اللہ ان کو جنت والی منزل تک پہنچائے گا، جاری ہوں گی ان کے درختوں کے نیچے، ان کے محلات کے نیچے نہریں، فی جنات النعیم، نعمتوں والے باغات میں ہوں گے، دعواہم فیہا سبحانک اللہم، کلام ان کا، دعویٰ کا معنی یہاں کیا ہے؟ کلام، کلامہم، کلام ان کا، فیہا جنت میں، سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، عجز و نقائص سے، نیچے عجز لکھیں، نقائص لکھیں، شفیع غالب لکھیں، 3 لفظ۔ اللہ تو عجز سے پاک ہے، نقائص سے پاک ہے، شفیع غالب سے پاک ہے۔ اللہ یہ جو جنت میں نظر آ رہی ہے اس میں کسی قسم کا نقص میں نظر نہیں آ رہا۔ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سلام، اور تحفے ان کے فیہا جنت میں سلام، سلام ہوں گے۔ کلام کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحانک اللہم، اور تحیتم فیہا سلام، اور دعائیں ان کی فیہا، تحیت پر لکھے مولانا دعا، اور ان کی دعائیں فیہا سلام، سلام ہوں گی، ایک دوسرے کو سلام والی دعا دیں گے، تجھ پر سلامتی ہو، تجھ پر سلامتی ہو، سبحان اللہ۔ مولانا جملہ سامنے لکھیں، دعواہم بے معنی کلام، جنت میں، جلدی کریں، جلدی قلم چلائیں، میں انتظار نہیں کر سکتا، جنت میں اہل جنت کا کلام اللہ کی تسبیح و تقدیس ہوگا، جنت میں اہل جنت کا کلام اللہ کی تسبیح و تقدیس ہوگا۔ نمبر 2 بے معنی دعا، نمبر 2 بے معنی دعا، سبحانک اللہم، لکھے لکھے، سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے،
اس بات سے کہ تیرے سامنے کوئی شفیع غالب ہو۔ دو معنی آپ کو کر دیے، دعواہم کا ایک معنی کلام، دعواہم کا دوسرا معنی دعا۔ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سلام، ان کے تحفے جنت میں سلام ہوں گے۔ 5 حوالے اکٹھے کرائے تھے، اللہ کا نام السلام، جنت کا نام دار السلام، جنتیوں کے آپس میں تحفے سلام، تحیتہم فرشتوں کی طرف سے بھی سلام اور اللہ کی طرف سے بھی سلام، وآخر دعواہم اور آخری کلام ان کا اس وقت کی باتوں میں، اس وقت کی باتیں لکھیں جی، اس وقت کی باتوں میں آخری کلام ان کا یہ ہوگا یہ کہ الحمدللہ رب العالمین۔ یوں نہیں ہے کہ اس کے بعد باتیں نہیں کریں گے، گونگے بن جائیں گے نا، آپس میں جو باتیں کر رہے ہوں گے ان باتوں میں آخری بات ان کی یہ ہوگی الحمدللہ۔ الحمدللہ کے نیچے دعویٰ، رب العالمین کے نیچے علت، تمام تعریفیں جو اللہ کے لائق ہیں اللہ ہی کے لیے ہیں اور کسی کے لیے نہیں ہیں۔ کیوں؟ اگر عالمین کا رب اللہ ہے تو حمدوں کے لائق بھی صرف اللہ ہے۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ شَرَّ اسْتِعْجَالِهِمْ زجر، مولانا سامنے جملہ لکھے ہیں، نذر ابن الحارث نے، نذر ابن الحارث نے اپنے لیے بد دعا کی، اس پر یہ آیت اتری۔ نذر ابن حارث تو آپ کو یاد ہوگا، سورۃ لقمان میں بھی اس کا تذکرہ گزرا ہے، اللہ والحدیث۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ زجر، جلدی عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ اللہ نے اس کا بھی جواب دیا، وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ اگر جلدی کرے اللہ کریم لوگوں کے لیے، الشر عذاب کی، شر کا معنی عذاب لکھے، استعجالہم یہ منصوب ہے بے نادل خافظ، عبارت ہی کاستعجالہم، عبارت تھی کاستعجالہم، اگر اللہ کریم جلدی کرے لوگوں کے لیے عذاب کی، مثل جلدی مانگنے ان کے بالخیر خیر کو، جس طرح خیر جلدی مانگتے ہیں ان کو جلدی دے دی جاتی ہے، اسی طرح شر جلدی مانگ رہے ہیں، اگر اللہ شر بھی جلدی دے دے لَقُضِیَ إِلَیْہِمْ أَجَلُہُمْ البتہ پوری کر دی جائے گی ان کی طرف ان کی مدت۔ خیر مانگتے ہیں اللہ جلدی خیر دے دیتا ہے، شر مانگ رہے ہیں، نذر ابن حارث عذاب مانگ رہا ہے، میں عذاب کی جلدی کرتا نا خیر کی طرح تو فوراً تباہ و برباد ہو جاتے۔ لَقُضِیَ إِلَیْہِمْ أَجَلُہُمْ مولانا مقام حل ہوا ہے کہ نہیں؟ آپ مجھے بتائیں کیسے حل ہوا ہے؟ وہ خیر مانگتے تھے اللہ جلدی دیتا تھا کہ دیر سے؟ شک ہے آپ کو، شک ہے، خیر مانگتے تھے اللہ جلدی دیتا تھا یا دیر سے؟ اب شر مانگ رہے ہیں، اگر اللہ جلدی دے دے تو لَقُضِیَ إِلَیْہِمْ أَجَلُہُمْ البتہ پوری کر دی جائے گی ان کی طرف ان کی مدت۔ حکمت نہیں ہے، فی الحال حوصلہ کرو۔ فَنَاظَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا پر چھوڑ رہے ہیں ہم ان لوگوں کو لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا جو نہیں ڈرتے ہماری ملاقات سے۔ ابھی گزرا ہے آپ کو فرا کا حاشیہ لکھوایا، یا دوسرا معنی فَنَاظَرُ الَّذِينَ ہم چھوڑ رہے ہیں ان لوگوں کو جو نہیں عقیدہ رکھتے ہماری ملاقات کا، میں چند روز عذاب نہیں دوں گا ان کو، فی طغیانہم یعمہون اپنی سرکشی میں دل کے اندھے ہو رہے ہیں۔ عمیٌ آنکھوں کا اندھا، عمٌ دل کا اندھا، اکمہ مادرزاد اندھا۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ سُرُدَانَ لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا یہ زجر ہے یا شکوہ ہے؟ سبحان اللہ۔ اور جس وقت پہنچتی ہے انسان کو الزر بڑی تکلیف، زور کا معنی آپ نے بڑی نہیں لکھا، آپ کو اشکال کیسے سمجھ آئے گا؟ مولانا چھوٹی موٹی تکلیفوں میں غیروں کو پکارتے تھے، بڑی مصیبت آتی تھی تو اللہ کو پکارتے تھے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ جس وقت پہنچتی ہے انسان کو بڑی تکلیف، دعانا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا سبحان اللہ۔
پکارتا ہے صرف ہمیں لے جنبہ ہی، اپنی کروٹ کے بل سے اپنی کروٹ کے لیٹا ہے اللہ اللہ، او قائدن یا بیٹھ کر اللہ اللہ، او قائمن یا کھڑے ہو کر اللہ اللہ تو مہربانی کر۔ مونا سامنے جملہ لکھی وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ، کمزوری انسان، جلدی کریں ربط لکھوا رہا ہوں، کمزوری انسان کہ عذاب جلدی مانگنے والے پر تکلیف آ جائے، عذاب جلدی مانگنے والے پر تکلیف آ جائے تو دانا لے جنبہ ہی، یوں عبارت ہے۔ فلما کشفنا عنہ ضرہ، جب کہ کھول دیتے ہیں ہم یعنی دور کر دیتے ہیں اسے اس کی تکلیف، مرا کلم یدونا، مونا اس پر جملہ لکھیں اوپر بالکل اوپر مرا پر، ہم سے ایسا بے تعلق ہو جاتا ہے، ہم سے ایسا بے تعلق ہو جاتا ہے، مرا کلم یدونا، جب ہم اس سے اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں، مرا کلم یدونا، ایویں کانڈ پھیر کے ٹر پوندے جویں ساڈے نال واسطہ ہی کدی نہیں پیا، ایویں کنڈ پھیر کے ٹر پوندے، مرا کلم یدونا، چلا جاتا ہے گویا کہ نہیں پکارا تھا اس نے ہم کو، الی ذرن، طرف تکلیف ہٹانے کے، الی ذرن، تکلیف ہٹانے کے مسئلہ اس کو پہنچی تھی، کذالک، ایسے بھول جاتا ہے، کذالک زین للمسرفین ما کانوا یعملون، علت اسی طرح خوبصورت کیے گئے ہیں حد سے بڑھنے والوں کے لیے، مسرفین مشرکین، حد سے بڑھنے والوں کے لیے خوبصورت کیے گئے ہیں ما اعمال مشرکانہ، اعمال مشرکانہ خوبصورت کیے گئے ہیں، یعملون جو کانوا یعملون جو کر رہے ہیں، کرتے شرک ہیں سمجھتے عشق ہیں، سبحان اللہ۔ ما کانوا یعملون کا جملہ حاشیے پر، مصیبت دور ہونے کی نسبت غیروں کی طرف کرنا، مصیبت دور ہونے کی نسبت غیروں کی طرف کرنا۔ سورۃ آل عمران کھولیں جی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات، چوتھا پارہ ہے، آخر ہے، آپ کو حوالہ نہیں مل رہا حافظوں کو، صفحہ مولانا ثناء اللہ 69 آگے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، حوالہ مل گیا، بائیں طرف سے ایک رکا بھی آیا تھا کچھ دن پہلے، میں نے کہا تھا ابھی تو میں اس سبق پر بھی نہیں پہنچا، آپ نے رکا پہلے دے دیا، پتہ نہیں آپ کو یاد ہے کہ نہیں، کسی ساتھ نے یہاں سے لکھا تھا، میں نے تائید میں آیت پڑھی تھی، انہیں رکا بھیج دیا، بھئی سبق تو آنے دو۔ اب مشرک انسان کا حال یہ ہے، یہاں ترتیب اور دونوں کو دیکھیں، دعانا لجنبہ او قائدن او قائما، مشرک بلاتا ہے لجنبہ کروٹ کے بال، کام بن گیا تو اللہ کو پکارنا ختم، کام نہیں بنا لیٹا بلایا بلایا پھر بیٹھ گیا، او قائدہ بیٹھ کر بلانا شروع کر دیا، کام بن گیا بس ختم، اب بیٹھ کر بھی بلایا اللہ کو کام نہیں بنا، او قائدہ اب کھڑے ہو کر اللہ اللہ کرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں موحد یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، آیت کو دیکھنا ترتیب بدل گئی، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، یذکرون اللہ قیاما، کھڑے 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 تھک گئے، بیٹھ کر اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیا، بیٹھے بیٹھے یاد کرتے کرتے تھک گئے، لیٹ کر اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیا، کسی حال میں بھی اللہ کو نہیں بھلاتے۔ اور مشرک یہ ہوتا ہے دنیا مطلب کی ہو یار، لجنبہ او قائدن او قائما، فرق دوستوں کو سمجھ آ گیا؟
فرمایا وَلَقَدْ هَلَكْنَا الْقُرُونَ تخویف دنیاوی، البتہ تبھی ہلاک کیا ہم نے کئی جماعتوں کو، من قبلکم جو تم سے پہلے تھی. میں نے حاشیہ قرون کا لکھوایا تھا، عام جماعت کو نہیں کہتے، عام لوگوں کو نہیں، اعلیٰ ترقی یافتہ قومیں، میں نے حاشیہ لکھوایا تھا. لما ظلموا سبب ہلاکت، جبکہ انہوں نے ظلم کیا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک والا ظلم. وجاءتهم رسلهم بالبینات، اور آئے تھے ان کے بعد ان کے رسول واضح دلائل لے کر. اوپر لکھے مولانا مثلا قوم نوح، مثلا قوم نوح، عاد و سمود، جلدی کریں، قوم نوح، عاد و سمود، ان کا حشر لکھیں، ان کا حشر ان کو اچھی طرح معلوم ہے. وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، آئے تھے ان کے بعد ان کے رسول واضح دلیلیں لے کر. وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، اور نہیں تھے وہ کہ ایمان لے آتے. علماء کرام لے یومنو میں جو لام ہے نا، لے یومنو میں لام یہ نفی کی تاکید کے لیے ہے، واللام لے تاکید النفی، نہیں تھے وہ کہ ایمان لے آتے، بالکل قطعاً ایمان لانے والے نہیں تھے. اوپر لکھ لیں بوجہ زد، کذالک نجزی القوم المجرمین، سنت اللہ کی عادت، اسی طرح ہم سزا دیا کرتے ہیں قوم مجرم کو. ثم جعلناکم، اوپر لفظ لکھیں اب تمہاری باری ہے، اب مکہ والو اب تمہاری باری ہے. ثم جعلناکم خلائفا، پھر ہم نے بنایا تم کو آباد، فی الارض زمین میں، من بعد ان کے بعد ان کو تباہ کیا، تم آ گئے اب تمہاری باری ہے. لننظر کیف تعملون، تاکہ ہم دیکھیں کیسے تم عمل کرتے ہو. تعملون کے نیچے شرک یا ایمان، شرک یا ایمان. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتنا بینات. وضو کر لیں پھر آگے سبق پڑھیں گے انشاءاللہ.